استاد محترم ہیں جو بڑے ہیں جن سے ہم نے کچھ لیا ہے، اگر سید سردار علی جان بخاری ماشاءاللہ رحمۃ اللہ علیہ، پتل دا جگمایا، آپ نے تو اپنے استادوں کا بہت نام روشن کیا ماشاءاللہ۔ مہدی اسم خان صاحب اللہ تعالیٰ علی کے رحمت کرے، میں اس کے واسطے جیسے کوئی کھلونا، نظر حسین جو بڑی بڑا نام ہے، جدوں کوئی گانا کوئی گیت محفل ذرا تڑکا لگتا تڑکا لگ جاتا، اصل جو کریلے گوشت تھے وہ 90 میں، مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ وفا جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک بہت بڑی شخصیت کو اپنے پروگرام میں آپ سے ملاقات اس کی کرواتے ہیں، خاص مہمان ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج تو نہیں، عالمی شہرت یافتہ بہت بڑے خوبصورت اور بہت ہی با اخلاق اور پرکشش شخصیت کے مالک ہیں۔ ایک گانا ان کی وجہ شہرت بنی جو کہ دنیا میں اس گانے نے تہلکہ مچا دیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب وہ گانا آیا ہر شادی کے گھر میں وہ گانا بجا، ہر بچے اور ہر بوڑھے کے زبان کے اوپر وہ گانا تھا۔ انہوں نے ویسے تو بہت سارے گانے گائے، بہت ہی با کمال کے شہرت یافتہ گانے گائے، لیکن یہ جو گانا تھا یہ ان کی لائف میں اور ان کی زندگی میں ایک بہار لے کے آیا۔ میرا مطلب، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ جناب خلیل حیدر صاحب جی، سر کیسے ہیں آپ؟ جی بہت مہربانی، الحمدللہ جی میں ٹھیک۔ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری ٹیم واچ میڈیا پروڈکشن کو، واچ ٹی وی کے ممبروں کو آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت جی موسٹ ویلکم۔ یہ آپ کا بڑا عرصے سے ہمارے ساتھ رابطہ تھا، تو رمضان سے میرے خیال جی جی بڑا عرصہ، ایک سال تو ہو گیا سر۔ ہاں جی، میں نے پھر معذرت کرتا رہا، میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، تو اب الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے، تو آپ سے رابطہ میں نے کیا۔ مالک آپ کو تندرستی سے نوازے اور مزید صحت عطا فرمائے۔ بس تھوڑی سی اپنا آپ سے وہ بات چیت اسی بہانے بیٹھے ہیں، چلیں آپ سے گفتگو ہو جائے گی اور آپ کے دو چار ہم کلام سن لیں گے۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ سنگنگ کی طرف جب آئے اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ بچپن سے آئے، اسکول سے آئے یا کالج لائف میں؟ ویسے تو وہ ایک بڑے مشہور کامیڈین ہیں چارلی چپلن، ہاں چارلی چپلن کہا تھا، ان کی سینگ ہے کہ بیوقوف پیدائشی ہوتے ہیں، فنکار بھی پیدائشی ہوتے ہیں، تو یہ بس وقت کے ساتھ بن جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ایکٹر ہے، کامیڈین ہے، پینٹر ہے، جو بھی ہے، جو بھی اس کا فن ہے، فنون لطیفہ میں وہ آخر کار اس کو ویسے اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے کہ وہ آخر پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو میرا بھی یہی تھا کہ میرا پڑھائی میں زیادہ جی نہیں لگتا، تو پہلے یہ ایک علامت تھی کہ جو آرٹسٹ بننے کی، یعنی کہ رجحان نہیں تھا، رجحان پڑھائی کی طرف کم تھا اور موسیقی کی طرف زیادہ تھا۔ تو پھر ریڈیو تھا ان دنوں میں، تو ریڈیو سے میں مستفید ہوتا رہا۔ ریڈیو پہ آپ کو پتا ہے اس میں انڈیا پاکستان دونوں میوزک چلتے تھے، جی بالکل، تو مجھے دونوں سائڈ سے میوزک سننے کا موقع ملا۔ تو پھر جو لیجنڈ فنکار تھے اس وقت کے، میں نے اس کو کاپی کرنا، ان کے گانوں کو ازبر یاد کر لینا۔ آپ کو بچپن میں حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، پورے گانے یاد کر لینے، پھر ان کو ریڈیو پہ لگنا، پھر ساتھ گانا اس کے۔ پھر اسکول میں جب جاتا تھا تو ٹیچرز کو گانے سناتا، یعنی کہ وہ محسوس ہوتی تھی کہ گانا سنا دیں، یعنی کہ اسی بہانے آپ کی وہ پڑھائی سے جان چھوٹ جاتی تھی۔ ہاں جی، تھوڑا میں ریلیکس ہو جاتا، پڑھائی میں بڑا بوجھل سب ہو جاتا طبیعت،
تو اس میں بزم ادب میں بھی گاتا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قوالی وغیرہ، کلام اقبال. ظاہر ہے جب بزم اسکول جی. میں پروگرام ہوتے تو ہیں میں پیش ہوتا تھا، مثلا خلیل کو بلائیں جی، یہ وہ کرے گا. تو وہ دراصل یہ راستے بنتے چلے گئے. راستے بند. ظاہر ہے جب مالک نے نوازنا ہو، جی جب مالک نے کسی طرف انسان کو موڑنا ہو نا، جی. تو پھر وہ بچپن سے ہی راستے بنتے ہیں. تو اگر انجینئر بننا ہوتا، ڈاکٹر بننا تو اتر جاتا. ہاں ہاں وہی نا. ظاہر ہے تو پھر بس وہ راستہ ادھر کو تھا. مالک کو منظور یہ تھا کہ آپ نے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہاں ہے، جی، فن کے. آپ نے فن کی خدمت جی کرنی ہے، بالکل بالکل. اور آپ نے پھر کی، کیونکہ مالک نے پھر آپ کو اسی جی بالکل. راستے پر. اور پھر ماشاءاللہ شوق سے کیا، جنون کی حد تک کیا. ماشاءاللہ. یہ نہیں کہ مغرو نہیں لایا. یہ نہیں کہ ظاہر جنون کی ہاں. حد تک ہوا تو تو آج پھر ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے. اس میں بے ایمانی نہیں کی، موسیقی کو صحیح کیا تو کیا، نہیں تو نہیں کرنا. نہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے ماشاءاللہ جی. اور اس کے بعد پھر ظاہر آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ کر کے جی بس وہ آپ جیسے دوست ملتے رہے جنہوں نے اپریشیٹ کرنا شروع کیا. تو اپریسیشن سے ہوتا ہے حوصلہ افزائی سے بندہ، پودا بھی بڑھتا ہے، اس کو پھل پھول آتے ہیں جب اس کو پانی دیتے رہے. ظاہر ہے بالکل. تو یہ بھی ایک جو داد ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے. اور ہوا ہوتی ہے. فنکار کے لیے داد دیسی گھی کی جی طرح ہے. بالکل بالکل. پیسے چاہے کم بھی ہمیں دیتے ہیں لوگ، لیکن داد جہاں دیتے ہیں نا، ہمیں وہ فنکشن یاد رہتا ہے. اور واقعی وہ حوصلہ افزائی ہے. حوصلہ افزائی ہے. حوصلہ افزائی سے پھر نام اللہ. تو سب سے پہلے آپ نے کون سا گانا گایا؟ پہلے ابتدا تو ریڈیو پاکستان پی ٹی وی سے ہی جی جی پنجابی جو گیت ہوتے تھے، دلدار پریز بھٹی مرحوم، ان کے پروگرام میں نے شروع کیا. اور کچھ اور پروگرام تھے وہ جو نئے آرٹسٹوں کے لیے ہوتے تھے. مثلا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اس پروگرام میں اپنی قسمت آزمائی کریں. اگر وہاں سے کوئی اچھا سکور ہو جاتا تھا پھر اس کو اردو پروگرام میں لیا جاتا تھا. اچھا اچھا. تو ایک کہہ لیں کہ وہ ایک پرائمری کی کلاس ہوتی ہے، وہ جیسے وہ پنجابی پروگرام جو ہوتے تھے نا، وہ پرائمری میں داخل ہو جاتا بندہ پی ٹی وی میں. تو وہ پھر بڑھتا پھر آہستہ آہستہ یہ جو غزل تک جو نئے کپڑے بدل کر جاؤں گا سفر جو ہے 1990 میں یہ میری غزل ہٹ ہوئی تھی. جی جی سمجھے. پہلے میں نے سٹارٹ 86 سے شروع کر دیا تھا، 84 سے سیکھنا شروع کیا باجا. جی جی 84 سے تو 90 تک ٹی وی میں بھی کام کیا تھوڑا بہت، لیکن نام نہیں ہوا. نام ہوا 90 میں جب نئے کپڑے کا. نئے کپڑے میں. تو سب سے پہلے جو آپ نے یاد ہوگا آپ کو، پہلے آپ نے کون سا گانا گایا تھا؟ پہلے وہی بتایا، کوئی اردو تھے کوئی پنجابی تھے، لیکن ہٹ نہیں ہوئے. وہ ابتدائی جیسے دور یا وہ جیسے ہلکی سی کشتیاں جیسے ہوتی، مین کشتی یہی تھی. یہ تو کمال. یہ دنگل جو تھا، یہ تو وہ ہے کہ جب مالک جس طرح کہتے ہیں کہ مالک جب جس کو نوازے، تو وہ کہتے ہیں پنجابی کہ جب رب دینا چھپڑ پار کے دینا. ٹھیک ہے. تو وہ ہے وہ ہر فنکار کو موقع ملتا ہے. وہ سمجھے کبھی روٹی دال سے کھا لی، کبھی چٹنی سے کھا لی. اصل جو کریلے گوشت تھے وہ 90 میں. اچھا سر، وہ اپنا جی نہیں، بڑی کیا بات ہے. اچھا کوئی ایک کلام ہماری ناظرین کو ذرا، جو پہلے آپ نے. نہیں پہلے وہ یاد نہیں رہے. ہاں یہ ہے کہ ان غزلوں میں سے جو 90s میں جو غزلیں گائیں اس میں سے آپ کو اچھی، جس کا انڈیا میں بھی یہ میری جو غزل ہے کاپی ہوئی ہے. اچھا. جی کا جانا بڑا خسارہ ہے. انہوں نے فلم میں لیا دل کا رشتہ، بہت ہی پیارا ہے وہ انڈیا میں. ان کے جو کمپوزر تھے ندیم صاحب، انہوں نے مجھ سے پرمیشن لی. یو کے میں تھا میں، لنڈن میں. تو یہ غزل پھر انہوں نے میرے کہنے پہ یہ غزل یہ پیش کرتے ہیں. جی کا جانا بڑا خسارہ ہے، جی کا جانا بڑا خسارہ ہے، چپ رہے حوصلہ ہمارا ہے، جی کا جانا بڑا خسارہ ہے. کوئی دریا ہو تو کنارہ ملے، کوئی دریا ہو تو کنارہ ملے، کوئی دریا ہو تو کنارہ ملے، یہ تو صحرا ہے بے کنارہ ہے، یہ تو صحرا ہے بے کنارہ ہے.
جی کا جانا بڑا خسارہ ہے، لوگ سب خواہشوں پہ مرتے ہیں، لوگ سب خواہشوں پہ مرتے ہیں، لوگ سب خواہشوں پہ مرتے ہیں، ہم نے سب خواہشوں کو مارا ہے، ہم نے سب خواہشوں کو مارا ہے، جی کا جانا بڑا خسارہ ہے۔ ایک دیوار ہم پہ آن گری، ایک دیوار ہم پہ آن گری، ایک دیوار ہم پہ آن گری، ایک دیوار کا سہارا ہے، ایک دیوار کا سہارا ہے، جی کا جانا بڑا خسارہ ہے۔ بیٹھنے کو نہیں ٹھکانہ کوئی، بیٹھنے کو نہیں ٹھکانہ کوئی، بیٹھنے کو نہیں ٹھکانہ کوئی، گھومنے کو جہان سارا ہے، گھومنے کو جہان سارا ہے، چپ رہے حوصلہ ہمارا ہے، جی کا جانا بڑا خسارہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، سر یہ ہے موسیقی جو روح کی غذا ہے، جی بالکل، جو دل میں اتر جائے، ہاں جی، وہ ہے بات جو ماشاءاللہ کیا بات ہے جی۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی ماں باپ بچوں کو دنیا میں لاتے ہیں، اور استاد ایک وہ شخصیت ہے جو زمین سے علم کے زیور سے مالا مال کر کے آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ استاد تو جی بالکل، کیا بات، کیا بات۔ تو آپ کے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ استاد محترم کون تھے، یعنی کہ جن سے آپ نے کچھ حاصل کیا، سیکھا، اور اس کے بعد پھر آج ان کا نام آپ روشن کر رہے ہیں؟ جی بس جی الحمدللہ، پہلے والدہ ان کی دعا، والد صاحب کی دعائیں، اور والد صاحب بھی علم موسیقی سے کافی واقف تھے، ان کو کافی علم تھا اس کا، انہوں نے میری نوک پھلک کافی صحیح کی، تلفظ کا اچھا کہنا، اور پھر میرے جو اسٹارٹ میں ٹیچر تھے استاد صادق حسین، جن کا تعلق گجرات سے ایک جگہ ہے امین آباد، وہاں پہ بڑے بڑے موسیقار ہوئے ہیں، تو میرے ساتھ جی بھی وہاں سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے مجھے ہارمونیم سکھایا، یہ سارا میں جتنا جو بجاتا ہوں، تھوڑا سا جو ٹیڈی پیسہ 2 پیسے جو بہت اچھا سر، تو یہ ان کا ہے، ان کی دین ہے، وہ مجھے کہتے تھے کہ تیرے لیے کافی ہے، جو تیرا گائکی ہے نا اس کے لیے اتنا بتا دیا کہ تو گاتا رہے تو یہ ختم نہیں ہوتا، ان کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ انہوں نے مجھے باجا بہت کافی راگ راگنیاں بھی تھوڑا سمجھایا، اور پھر استاد نظر حسین جو بڑا نام ہے، میں بھی ان کا بھی شاگرد ہوں، گنڈا باد ان کا بھی ہوں، اور ایک میرے اور استاد ہیں استاد مطلوب حسین راسخ، وہ شاعر بھی ہیں، وہ ان کا تعلق ضلع جہلم سے، ان سے بھی میں نے کافی موسیقی کا علم سیکھا ہے۔ تو آپ کو ایک لفظ بھی جس نے سکھایا ہو تو وہ بھی، تو میں اپنے پیر و مرشد ہیں آغا سید سردار علی جان بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ذکر کروں گا، انہوں نے بھی مجھے تھوڑا بہت اس میں سمجھایا ہے، وہ جیسے آپ بات کر رہا تھا میں کہ مجھے تھوڑا زکام رہتا تھا نزلہ، تو میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا سرکار آپ روحانی شخصیت ہیں، میرے لیے کوئی دعا کریں میرا نزلہ زکام صحیح ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ نزلہ زکام کو صحیح نہ کرو، تو میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس سے آواز بڑا اچھا بولتا ہے، تر بولتا ہے، تر رہتا ہے، تو اس کی تم زیادہ میڈیسن نہ کھاؤ،
کیونکہ اس سے گلا خشک ہو گیا تو اثر نہیں ظاہر خشک چیز ہو جائے تو پھر وہ تو چیز میں یہاں پہ ان کو بھی یاد کروں گا. نہیں ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ بڑی بات ہے. واقعی جو اپنے ہمارے استاد محترم ہیں، جو بڑے ہیں، جن سے ہم نے کچھ لیا ہے، تو کسی کی بات بھی آپ کو سکھا جاتی ہے. ہاں جی. تو پیر و مرشد کا ان کا بھی یہ بھی مجھ پہ بڑا کرم ہے. پیر و مرشد کا تو انہوں نے مجھے بتاتے تھے کہ گاتے ہوئے تھوڑا ہاتھ سے بھی اشارے سے سمجھایا کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گایا کرو. یہ ان کی بڑی بات ہے. بالکل. تو ایک طرح سے انہوں نے مجھے بھی، وہ بھی میرے استادوں میں سے ہیں. سمجھو روحانی تو بزرگ تھے ہی، لیکن جو آپ کو چلنا بھی تھوڑا سکھا دے وہ استاد ہے. اور بڑی بات ہے آپ ماشاءاللہ ان کے سب کے نام لے رہے ہیں اور ان کے یاد کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے ہستیوں سے تو ولی اولیاء کافی میں ان سے پاس بیٹھتا رہتا ہوں، جن میں شہباز علی شاہ صاحب حیات ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑے اچھے بزرگ ہیں. ایک سید صفدر حسین شاہ بخاری تھے، ان کے میں ملا ہوں. تو کافی اولیاء اللہ سے ملاقات رہی. تو ایک اپنا یعنی کہ روحانیت کی طرف میرا بہت آپ کا میں مثلاً حاضر ولی ہیں جو ان سے بھی میں بیٹھتا ہوں، جو گزر گئے ان کے بعد میری یہ ہے شروع سے کہ آپ کہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا ہے کہ آپ نے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا بھی ہے اور ان کو ذہن میں بھی رکھنا ہے، شاباش بھی لیتے رہتے ہیں. ان کی وہی اثر ہے ان کی دعائیں میں ماں باپ اور ہمارے اولیاء اللہ کرام، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دعائی دینی ہے. یہ آپ کا تھوڑا پینڈا آسان کرا دیتے ہیں. بالکل سمجھنے کہ آپ کو کنویس مل جاتی رستے میں، نہیں تو پیدل ہی آنا پڑتا ہے. تو پیدل دشوار ہے اور جب یہ ایک سمجھے ان کی دعاؤں سے کنویس مل جاتی ہے. بہت بڑی بات ہے. مالک اندھیرے میں لائٹ آ جاتی ہے. اور نہیں جی یہ ضروری ہے کیونکہ استاد بہت بڑی چیز ہے. اسی کے نقش قدم پر انسان اپنا سب کچھ کرتا ہے آگے. اور بعض اوقات ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی ساڈا استاد ہی کوئی نہیں. جیسے ہمارے تو بہت استاد، ہم تو جو ایک چیز سکھا دیں تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی آج کچھ سیکھ لیں. کیونکہ انسان کا ہر دن جو ہوتا ہے کہ اگر بندہ کچھ کوشش کرے نا، مائنڈ میں کرے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو پھر اس کا دیکھنا وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی اس بچے سے کوئی یار لے تیرے کو میں گل پوچھوں گا، ہو سکتا ہے اس بچے سے ہمیں وہ چیز مل جائے جو پوری لائف میں ہماری. ہو سکتا ہے وہ جس طرح وہ خوش باش رہ رہا ہے، بچے دوسرے سے لڑ کے راضی ہو جاتا ہے، یہ بھی سیکھ سکتے ہیں ہم. بہت بڑی بات ہے کہ ایک دم لڑا ہے اور پھر راضی ہو گیا، اس کے بعد راضی ہو گیا. تو یہ بات تو سیکھنی چاہیے اس سے کہ ہم لوگ لڑائیاں اتنی طول دے دے 10 سال ہم ملتے ہی نہیں ایک دوسرے سے، بات ہی نہیں کرتے. ہم بچوں سے کیوں نہ سیکھ لیں، ادھر لڑے ادھر صلح، کیونکہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں آپ کہہ سکتے فریش ہوتے ہیں. بچوں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اور حقیقی طور پہ بہت بڑی بات ہے کہ بچوں سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. تو اچھا سر اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا روح خوش کر دی، آپ نے کلام جو نا وہ سنایا گانا. اچھا آپ کا سفر چلتا رہا، یعنی کہ 86 سے آپ چلے، 84 سے آپ ماشاءاللہ چلے اور ابھی تک آپ آج 2022 ہو گئے. اور اس کے دوران یعنی کہ جب آپ نے وہ اپنا سفر طے کیا نئے کپڑے بدل کر جاؤں وہاں سے، تو وہ تو ایک عالمی شہرت یافتہ ہو گیا. بالکل وہ تو شارجہ کا چھکا لگا ہے، چھکا لگا چھکا لگا دیا. اچھا اسی دوران آپ کے فیملی ممبر میں کوئی بچہ کوئی بیٹا کوئی اس لائن میں ہے؟ جی میں کوشش کی تھی بچوں میں، بیٹوں میں 2 میرے بیٹے ہیں جی کہ وہ کرتے چلو ایک میوزیشین لائن میں آ جاتے ہیں یا گاتے، لیکن وہ ان کے آپ کو پتہ بچوں کے کچھ اور شوق ہوتے ہیں. بچے آج کل آپ ان کے وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا، حالانکہ گائک گھرانوں میں ان کو سکھاتے ہیں، جیسے پٹیالہ گھرانہ ہے، دوسرے شام چراسی، انہیں بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں. تو ہمارا اس طرح کا گھرانہ نہیں تھا. میرے والد صاحب کو شوق تھا تو ایک طرح سے گھرانہ مجھ سے سٹارٹ ہونا تھا، تو میرے بچوں میں وہ شوق نہیں آیا، نہیں تو ابھی آپ کو بتاتا کہ وہ بھی گا رہے ہیں. حتیٰ کہ ہونا چاہیے. تو وہ بچے خود ہی کہتے ہیں والدین کو ہمیں سیکھنا ہے. تو اگر ہم کہیں گے نا تو آپ سیکھو تو وہ ایک ہو جاتی ہے، وہ ضد ہو جاتی کہ وہ نہیں کرنا چاہتا. اور بالکل ایک بچہ کہے جی مجھے روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، پھر آپ اس کو دیں گے وہ کھائے گا. تو آپ رکھ دیں گے تو وہ تو بہت بال سے کھایا ہو سکتا ہے وہ نہ کھائے، اور چیز کھانا چاہتے. تو اس وجہ سے بچوں پہ زور نہیں ہوتا، انہوں نے سیکھا ہی نہیں اور نہ مجھ سے پوچھا. ہاں یہ ہے کہ میری تھوڑی مدد امداد کر دیتے ہیں، کوئی شوز پہ جاتے ہیں میرے ایز اے مینیجر، وہ میرے ساتھ، وہ میرے کو گھر میں جیسے آپ آئے ہیں
تو سپورٹ کر دیتے ہیں, کوئی ہیلپ جو ہو جائے. نہیں نہیں یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ, یہ ہونا چاہیے. گانے میں شوق نہیں کیا, شوق نہیں رکھا. اچھا سر, اس جو ٹیلی ویژن پہ بھی آپ نے بڑا کام کیا, ریڈیو پہ بھی بڑا کام کیا, اور اپنا 90 سے پہلے یعنی کہ آپ نے ریڈیو میں بھی بڑا, ٹیلی ویژن میں بھی بڑا, 87 88 89 تو اس میں ریڈیو ٹی وی پہ میں کام. اس دوران کوئی آپ کو جو آپ کو گانا پسند آیا ہو, جو آپ دل سے جو کہہ وہ گائے, آپ نے گایا اور آپ نے کہا ہو کہ یہ مجھے بہت پسند گانا ہے؟ باقاعدہ جیسے 90 میں میرا جو گانا ہٹ ہوا ہے نا, غزل جو ہے, یہ صحیح کام آپ کو بتائیں تو اسی میں 89 میں نے کمپوزیشن وغیرہ خود کرنے لگ گیا. خود کمپوزیشن یہ کمپوزیشن بھی ہے میری, تقریباً میں جتنی بھی سناتا ہوں آپ کو میری اپنی کمپوزیشن ہے ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کی دین ہوئی ہے. اپنا سٹارٹ ہو گئی تھی 86 سے, میں ٹیونے وغیرہ تھوڑا بناتا تھا, تو آہستہ آہستہ پھر وہ پالش ہوتا گیا کام, کیونکہ اس کے لیے بھی تھوڑا سیکھنا پڑتا ہے. جی یہ بہت تالوں کا پتہ ہو آپ کو, راگوں کا پتہ ہو, پھر آپ کو آمد ہو ایسی ذہنی طور پہ آپ کی روح کام کرے تو پھر یہ سارا نظام چلتا ہے. نہیں تو یہ آمد ہی نہیں ہوتی. جیسے کوئی شعر, جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ جو شعر شاہکار بنتے ہیں وہ آمد سے ہٹ ہوتے ہیں شعر. بچھڑا کوئی جیسا دا سے کروتھی. اب خالد شریف صاحب کا یہ شعر ابھی میں قبرستانوں میں بھی لکھا ہوتا ہے, حالانکہ وہاں پہ کوشش نہیں کرتے کوئی شعر لکھنے کی, لیکن یہ شعر لکھا ہوتا ہے. یہ بڑا فیمس, اور اکثر ویگنوں پہ, ٹرکوں کے پیچھے, کیونکہ وہ ہر بندے نے کوئی بچھوڑا دیکھا ہی ہوتا ہے, چاہے کوئی موت کا بچھوڑا ہے, چاہے ویسے کوئی بچھوڑا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ شعر جو ہے وہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے, اور طرز بھی جو وہ گاڈ گفٹڈ ہے. جو ہٹ ہوگی وہ سمجھے مور شدہ ہے. میں نے واقعی کوئی ایک ایسی چیز ذرا سنا. اب چیزیں میرے پاس بے شمار ہیں اس دور کی ہیں, اس دور کی, تو 90 سے پہلے, کیونکہ وہ آپ کا تو پوری دنیا میں ہے. ہاں جی, ہاں. اس سے پہلے جو آپ کو پسند ہے, جو اس غزلوں میں سے کچھ غزلیں, دو بول محسن نقوی صاحب کی. ماشاءاللہ کیا بات ہے, محسن نقوی کا کمال. تجھے اداس بھی کرنا تھا, خود بھی رونا تھا. تجھے اداس بھی کرنا تھا, خود بھی رونا تھا. یہ حادثہ بھی میری جان کبھی تو ہونا تھا. تجھے اداس بھی کرنا تھا, خود بھی رونا تھا. یہ حادثہ بھی میری جان کبھی تو ہونا تھا. تجھے اداس بھی جو داستاں اسے کہنا تھی پھر ادھوری رہی. جو داستاں اسے کہنا تھی پھر ادھوری رہی. کہ میں بھی تھک سا گیا تھا, کہ میں بھی تھک سا گیا تھا, اسے بھی سونا تھا. تجھے اداس بھی وہ مجھ کو توڑ کے پھر جوڑتا رہا اکثر. وہ مجھ کو توڑ کے پھر جوڑتا رہا اکثر. میں اس کے واسطے جیسے
کوئی کھلونا تھا، میں اس کے واسطے جیسے کوئی کھلونا تھا، تجھے اداس بھی سنبھل سنبھل کے میں روتا رہا کہ فرقت میں، سنبھل سنبھل کے میں روتا رہا کہ فرقت میں، جگر کا داغ مجھے آنسوؤں سے دھونا تھا، جگر کا داغ مجھے آنسوؤں سے دھونا تھا، تجھے اداس بھی میں تخت ابر پہ سویا تھا رات بھر محسن، میں تخت ابر پہ سویا تھا رات بھر محسن، کھلی جو آنکھ تو صحرا میرا بچھونا تھا، کھلی جو آنکھ تو صحرا میرا بچھونا تھا، یہ حادثہ بھی میری جان کبھی تو ہونا تھا، تجھے اداس بھی کرنا تھا، خود بھی رونا تھا۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی کچھ سنا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے جی۔ اچھا، وقت چلتا رہتا ہے، بس انسان بس کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، مالک آپ اس سے وسیع و عریض آواز بھی اور زندگی بھی اور صحت بھی عطا فرمائے۔ اچھا، آپ نے جو ماشاءاللہ استادوں میں شمار ہیں آپ تو اس وقت کوئی آپ کے وہ کوئی شاگرد ایسے جنہوں نے آپ کا نام روشن کیا ہو؟ آپ نے تو اپنے استادوں کا بہت نام روشن کیا ماشاءاللہ، تو کوئی ایسا شاگرد ہے؟ یہ وفا جعفری صاحب، بس یہ ہے کہ انسان کسی سے کچھ چیزیں لے لیتا ہے، جی جی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کچھ چیزیں یعنی بندہ فالو کرتا رہتا ہے تو اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو چلے اس کا، وہ اس نے اس قابل سمجھا ہے ہمیں نہیں بڑی کہ ہم سے کچھ چیز وہ سیکھ لے، تو ہم بھی بڑے لوگوں سے ہم نے کافی چیزیں سیکھیں، ان جیسا کام کرنے کا تھوڑا سا سلیقہ آ جائے، تھوڑی آئٹم سلیکشن کیسے کرنی ہے، تو اگر کوئی سیکھ کے کر رہا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں، لیکن وہ کر رہا ہے تو اس کی مہربانی تو صرف قابل سمجھے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کاپی کرتے ہیں، تو وہ بس اللہ بھلا کرے ان کا۔ باقی یہ ہے کہ شاگردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی کچھ لوگوں نے کیا بات مجھ سے بات کی کہ شاگردی، میں نے کہا کہ بس ہمارے پاس بھی کیا کہتے ہیں سکھانے کا اس طرح ٹائم پھر نکالنا، ظاہر ہے پورا ٹائم دینا کیونکہ وہ بھی بیچارے بزی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے دوسری جابز میں ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس سیکھنے کا اتنا ہوتا۔ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دعا دے دیتے ہیں ان کو، تھوڑا سا بیسک سکھا دیں گے۔ اگر کوئی ایک دوست ہیں میرے، انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے، سعودیہ ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے میں نے شاگرد ہونا ہے آپ کا، تو میں لاہور آ کے اسپیشلی تو ایک اور تو میں نے کہا بھائی جو تھوڑا بہت علم ہمیں ملا ہے ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ ایک اور ہے ہمارے مصطفیٰ صاحب، ادھر کے ہیں اپنا کیا کلور کوٹ کے، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو ہم نے تھوڑا ان کو بتا دیا کہ بیسیکلی کہ کیا کیا اس میں، کہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ اس کو جتنا بھی کریں شوق لگن سے کریں، دل سے کریں گے، اور ہچکچانا نہیں چاہیے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ جہاں پہ بندہ
تھوڑا کام وہ کریں تو دلیری سے کریں، فل فورس سے کریں. کوئی بھی کام ہے تو جب آپ اس میں ہچکچاہٹ ختم کریں گے تب ہزاروں کے مجمع میں آپ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں. بالکل جی. تو یہ ہے کہ تھوڑی ٹپس دے دیتے ہیں ہم ان کو، جو بچہ کو پوچھے، دوست پوچھے کہ یار ایسے کر لو. ہاں جی. تو لوگ آپ کو اسکرین پہ دیکھ کے اگر سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی تو اگر کوئی ہم سے سیکھ رہا ہے تو فیضیاب ہو رہا ہے تو وہ سمندر چل رہا ہے ان سے. ہم نے بھی بڑوں سے ہی سیکھا ہے. ہم نے بڑوں کو دیکھ دیکھ کے یار یہ لفظ کیسے، اب پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک لفظ پھول ہوتا ہے تو مائک پہ بزرگ جو گاتے تھے، مہدی اسلم خان صاحب اللہ تعالیٰ علی کی رحمت کرے، میڈم جی، میڈم نور جہاں مرحومہ. اچھا سر، وہ گانے تو آپ نے ماشاءاللہ بڑے گائے ہیں اور آج تک گا رہے ہیں اور دنیا کو سکھا بھی رہے ہیں. تو یوٹیوب پہ آپ کا بڑا تہلکہ خیز گانا بوس کی دا سوٹ، یعنی کہ میں نے بھی وہ سنا ہے، اس سے بھی میں لطف اندوز ہوا ہوں اور دنیا بھی سن رہی ہے اور آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. تو اگر تھوڑا سا اگر سنا دیں ہماری ناظرین کو وہ لائیو تو بڑی. میں اس کی وضاحت تھوڑی کر دوں. جی جی. کہ میں جب غزلیں میں نے گاتا رہتا تھا محفلوں میں، تو جب ڈیمانڈ آئی سرائکی گانوں کی، جی جی، جیسے وہ ہے بسم اللہ کرا، کالا سوٹ پا، وہ کالا جوڑا پا، اور اس طرح کے گانے جب فرمائشیں، تو میں نے پھر اپنی کوشش کی کہ میں بھی کچھ اس میں تب آزمائی کروں. تو میں نے کوشش کی لکھنے کی یہ گیت جو ہے. اچھا ماشاءاللہ، لکھا بھی آپ نے، کمپوز بھی اپنی، آپ کا کیا بات ہے. تو وہ پیش کرتا ہوں، وہی مالک نے خود ہی عطا کر دی. ماشاءاللہ بڑی بات ہے. چن تو سونا ڈھولا میرا کی تعریف کرا میں، ٹر دے پھر دے اٹھ دے بندے او دا نام لواں میں. پتل دا جگ مایا جگ سارا ویکھیا اے، جگ سارا ٹھگ مایا. سونا لگدا اے ڈولا پا کے سوٹ بوس کے دا، سونا لگدا اے ڈولا پا کے سوٹ بوس کے دا، پا کے سوٹ بوس کی دا، پا کے سوٹ بوس کی دا. سونا لگدا اے ڈولا پا کے سوٹ بوس کے دا، سونا لگدا اے ڈولا پا کے سوٹ بوس کے دا. ڈھولا چھڈ کے تینوں ویکھ لواں میں رج کے، نہ جاویں ڈھولا چھڈ کے تینوں ویکھ لواں میں رج کے. تیرے باجوں ڈھولا، تیرے باجوں ڈھولا کی مزہ ہے زندگی دا، کی مزہ ہے زندگی دا. سونا لگدا اے ڈھولا پا کے سوٹ بوس کے دا. تیرے عشق چ جو میرا حال ہے، ہوئے تیرا بھی یہ ہو جیا حال ہے. تیرے عشق چ جو میرا حال ہے، ہوئے تیرا بھی یہ ہو جیا حال ہے. نہ مذاق اڑاویں، نہ مذاق اڑاویں تو میری بے بسی دا.
कसीदा सोना लगदा है डोला पाके सूट बोस के माशाल्लाह ये पंजाबी दा रंग और सुराइकी दा रंग ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸੁਰਾਇਕੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਗੀਤ महफिल जरा तड़का लग जाता क्या बात है और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਰਹੇ हैं माशाल्लाह है ही बहुत अच्छी चीज़ बहुत अच्छा और सर इसके बाद में और थोड़ा सा आगे चलते हैं बल्कि वाइंड अप आ गया कि अपना अभी तक आपने माशाल्लाह ये सुराइकी पंजाबी और गज़ल गीत वगैरह ये सब कुछ तो इससे आगे अब आपका क्या रुझान है यानी कि आप कुछ बना रहे हैं कंपोजिशन कर रहे हैं नए कोई एल्बम की तैयारी हो रही है या क्या सिचुएशन आजकल अभी इसमें फ़िलहाल मज़ीद कुछ सॉन्ग हैं अच्छा सराइकी भी है पंजाबी हैं जी जी तो कुछ मनकबत माशाल्लाह वो भी मैं कसीदे वगैरह वो भी इंशाल्लाह कर रहा हूँ तो यही है इंशाल्लाह प्रोग्रेस होगी इंशाल्लाह मौला पंचतन पाक आपको सलामत तो ये रखे और मज़ीद पूरी लाइफ के लिए बहुत हैं हम मनकबत भी कर सकते हैं कई महफिलों में मनकबत सुनी जाती है कसीदे सुने जाते हैं कुछ में सराइकी सुनी जाती है कुछ में गज़लें और इंसान कर भी क्या सकता है यही मौसीकी मखसूस चीज़ें ये कि जो तो जो महफिल होती है उसके मुताबिक हम कहीं अक्सर धमाल सुनते हैं लोग तो कलंदर पाक की वो धमाल चलती है जहाँ पे मनकबत सुनाते हैं कहीं पे कसीदा जी मौला का वो सुन लेते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई शान है जनाब गाजी अब्बास का तो इस ऐसे डिपेंड करता है कि मजमे के हिसाब से इनके किस तरह के लोग आगे हाँ जी गज़ल कुछ सुनते हैं कुछ कसीदे सुनते हैं तो होना आपको हर चाहिए वर्सटाइल एक्टर होना चाहिए अच्छा आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री हाँ जी आपने ये जी मैंने माशाल्लाह लाहौर से आउट ऑफ सिटी तो आप पूरे पाकिस्तान में तो आउट ऑफ कंट्री भी आपने जी महफिलें अपना गाना वगैरह सब कुछ अमेरिका का टूर किया था कनाडा का माशाल्लाह फिर यूके टूर यूरोप का और दुबई वगैरह इंडिया भी गया था तो काफ़ी घुमा फिरा यानी कि आपने तकरीबन पूरी दुनिया में आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है तो इंडिया में कैसा रहा आपका जी इंडिया हमारी बदकिस्मती ये है कि अब बॉर्डर बंद हो गए हैं नहीं तो बड़ा अच्छा काम था उधर के आर्टिस्ट इधर के उधर जा रहे थे और मिलजुल के और बड़ा पसंद करते हैं मौसीकी को तो बदकिस्मती से हालात ऐसे हो गए फिर वो आपको पता है आना जाना आर्टिस्टों का एक तरह से ये अच्छा था सफारतकारी भी थी सफ़ीर आते थे फनकार एक दूसरी तरफ आता कि आर्टिस्ट को तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए फनकार कौम का सरमाया मुल्क का मुस्तकबिल फ्यूचर बिल्कुल तो और इनको आपस में मिलके भी हमारे इत्तेफाक को नज़र ही लग गई है अगर ये दोनों मुल्क में इत्तेफाक हो जाए तो क्या मेरे बड़े मसले हल हो सकते हैं खासकर फनकार के लिए बड़ा मौसीकी के ज़रिए क्रिकेट के ज़रिए होने चाहिए इवेंट्स ताकि हमारी जितनी भी दूरियां ख़त्म हो जाएं और जो मसले मसाइल हल हो जाएं और हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो कल्चर भी एक दूसरे के करीब आ जाता है तो अपना मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है बल्कि हमारे नाज़रीन के भी ये होगी बल्कि वो जो प्रोग्राम ये देख रहे हैं हमारे वाज टीवी को वो सोच तो रहे होंगे कि कब वो वक्त है जब वो नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए आप उनको सुनाएं तो काइंडली वो ज़रा हमारे नाज़रीन को व्यूअर्स को और जी मैं सुना जी बहुत से क्या कहता फिरता है कुछ न सुनो तो बेहतर है दीवाना है दीवाने के मुँह न लगो तो बेहतर है कपड़े
بدل کر بال بنا کر کہاں چلے ہو کس کے لیے؟ رات بہت کالی ہے ناصر، گھر میں رہو تو بہتر۔ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، اور بال بناؤں کس کے لیے؟ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا۔ میں باہر جاؤں کس کے لیے؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں۔ جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی، وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی۔ جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی، وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی۔ ان جلتی بلتی گلیوں میں، ان جلتی بلتی گلیوں میں، اب خاک اڑاؤں کس کے لیے؟ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا۔ میں باہر جاؤں کس کے لیے؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں۔ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا۔ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا۔ اب ایسے ویسے لوگوں کے، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے؟ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا۔ میں باہر جاؤں کس کے لیے؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں۔ مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا۔ مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا۔ ان خالی کمروں میں ناصر، ان خالی کمروں میں ناصر، اب شمع جلاؤں کس کے لیے؟ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا۔ میں باہر جاؤں کس کے لیے؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، اور بال بناؤں کس کے لیے؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، جاؤں کہاں، جاؤں کہاں، جاؤں کہاں۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے روح، دل، خون، ہر شے تر و تازہ کر دی۔ کیا بات ہے جی، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو وسعت عطا فرمائے آپ کی آواز میں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، بہت اعلیٰ۔
اور آخر میں میں آپ سے بس یہ گزارش کروں گا کہ جو نئے آنے والے جو لوگ ہیں، نئے آنے والے آرٹسٹ، سنگر، ان کے لیے کوئی ایسا خاص میسج، کیونکہ میرے حساب سے تو سنگنگ، ایکٹنگ یا کوئی بھی ایسا شعبہ ہے سیکھنے کے بغیر وہ نہیں آتا، تو یہ خاص کر جو یہ موسیقی ہے یہ تو پھر بالکل ہی نہیں آتا۔ وہ بڑے جو موسیقار یا سنگرز وغیرہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ 24 آور ریاض آپ کرتے رہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے جو ہمارے نئے لوگ ہیں، نئے جو سنگر بننا چاہتے ہیں، جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص میسج، کس طرح وہ آئیں اور کیسے ان کو جو اپنا نام کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شوق ہو۔ جی بالکل، شوق اور جنون، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر شوق کے، جنون کے نہیں ہوتا۔ اگر تو وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو لگن ہو، اور اپنے پڑھائی جو ہے، جی ایجوکیشن، اس کو پہلے فرسٹ، وہ ضروری ہے، ایجوکیشن اس میں بھی کام آتی ہے۔ جی بالکل ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے موسیقی میں آپ بات کر سکتے ہیں، کسی کو اپنی بات بتا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی انگلش بول رہے ہیں تو سمجھے، یعنی کہ اگلے کو سمجھ بھی ہے، اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو پتہ بھی چلے میں کی کہہ رہے ہیں۔ وہ انگلش میں اگر بات کرتا تو آپ تو یہ جو کمیاں ہوتی ہیں یہ اس کو نہیں رہنی چاہیے، دور ہونی تو چاہیے۔ ایجوکیشن ایکٹنگ میں بھی ضروری ہے، جی بالکل، تو گانے میں بھی، ہر پروفیشن میں، تو میرے خیال میں ایجوکیشن پہلے، اور ساتھ اس کو شوق رکھا جائے، اور سیکھا جائے، یعنی کہ اچھے استاد سے، تو پھر قسمت پہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ نصیب کا بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے کچھ بننا ہوتا ہے اس کام میں، موسیقی میں، تو نصیب کا بہت چمکے آپ جب دیکھ لیں ایکٹنگ میں، سنگنگ میں، جس کا نصیب ہوا کتنا نام ہوا، نام بن گیا اس کا، حالانکہ بہت دنیا گا رہی تھی لیکن کچھ لوگوں کے نام ہوئے، یہ بھی نصیب کا بھی چکر ہے۔ باقی نصیب پہ چھوڑ دیں، محنت رکھیں، ایجوکیشن رکھیں، تاکہ آپ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے، آپ کہیں جاب تو کر سکتے ہیں، اپنا رزق روٹی رزق روٹی جو آپ کی وہ نہ رکے، قسمت آزمائی اگر اس میں قسمت آزمائی کر لیں، اگر چل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا کوئی دوسرا کام جو ہے پروفیشنلی اس کو کر لیں، تاکہ روزی روٹی آپ کی چلتی ہے، یعنی اس کو شوق رکھیں۔ یہ میرا یہ جی بہت شکریہ خلیل حیدر صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے ہمارے جو نا وہ چینل کو ٹائم دیا۔ ناظرین بہت شکریہ، انشاءاللہ جو نیکسٹ میں کسی اور بہت بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔